خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. تو اس کے اندر وہ فورسز ہوتی ہیں جبریل امین کی فورسز ہیں. روح الامین کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے, روحانی طاقتیں اس کے ساتھ کام کرتی ہیں, ملائکہ کو اس پہ نزول ہوتا ہے. وہ پھر عام بندہ بشر نہیں رہتا, وہ پراسرار بندہ بن جاتا ہے. یہ غازی کے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, جو خدائی ذوق رکھتے ہیں. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. ایسے ہوتا ہے یہ. اقبال اب جلال میں آ گئے. یہاں پر وہ اس تمام ملت کو, قوم کو کہ جو شک اور گمان میں مبتلا ہے, اب اپنے جلال سے اس کے شک اور گمان کو ختم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کہ نگاہ ہی کافی ہے. ایک نوجوان کو, ایک مسلمان کو اس کی طاقت کا اندازہ کرا رہے ہیں. تم شک میں مبتلا ہو, تلوار تمہارے ہاتھ میں آئے تو طاقت کیا ہوگی تمہاری, جب تمہاری نگاہوں میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ تو تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. جذب قلندرانہ تو پیدا کرو. تو ممکن نہیں ہے کہ تم کسی کی طرف جلال کی نگاہ سے دیکھو اور وہ کانپ نہ جائے اپنے وجود میں. اللہ الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ, کردار قاہرانہ. اقبال نے کئی مقامات پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے کردار کی جو بات کی ہے, قلندرانہ جلال کی جو بات کی ہے, اور فقیرانہ جمال کی جو بات کی ہے. ولایت, بادشاہی, علم اشیاء کی جہانگیری, یہ سب کیا ہے؟ ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے. تم اللہ کے ولی بنو, بادشاہ بن جاؤ, یا پورے جہان کو تم کانکر کر لو اور اس کی سائنسز اور ٹیکنالوجی اور نالج کو سمجھو. حقیقت میں صرف ایمان کی تفسیر ہے. تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو اور بندے مومن کو پورا اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جو مرضی چاہے کردار ادا کرے, جو مرضی چاہے رول لے. تم ولی بننا چاہتے ہو یا بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دنیا کو سنبھالنا چاہتے ہو, نقطہ ایمان کی تفسیریں. تمہارا ایمان نہ ہو اگر اللہ پہ, پھر کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. اپنے اللہ پہ بلیف, یقین رکھو کہ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا وہ اتنا اس قابل ہے کہ تمہاری مدد کر سکے. اس میں شک میں نہ پڑنا. ابراہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے پیدا, مگر مشکل سے ہوتی ہے. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ابراہیم علیہ السلام کا کردار چاہیے, لیکن میں مانتا ہوں یہ مشکل سے بنے گا, کیونکہ حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. جو حوث ہے, جو لالچ ہے, شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, شیطان وسوسے ڈالے گا تمہارے دلوں میں. تم میں شک ڈالے گا کہ یار ہم کیسے لڑ سکتے ہیں امریکہ سے. شک ڈالے گا کہ انسان آج کے دور میں ایماندار کیسے رہ سکتا ہے. شک ڈالے گا کہ حرام و حلال کی تمیز آج تو ممکن نہیں ہے. شک ڈالے گا کہ یار کیوں ایماندار بنتے ہو, رشوت ملتی ہے لے لو, عزت آبرو بیچ دو, ملک و قوم کی خاطر اپنے سودے کر جاؤ. مانا حوث بار بار تم کوشش کرو گے اللہ کی راہ پہ چلنے کی, لیکن تمہیں تھریٹ کیا جائے گا, تمہاری جان کو خطرہ ہوگا, تمہارے مال کو, تمہاری عزت کو, تمہاری آبرو کو, تمہاری بیوی بچوں کو ہی تھریٹن کریں گے. تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے. حوث چھپ چھپ کے بنائے گی. تمہیں اٹریکشنز بھی ہوں گی, ڈسٹریکشنز بھی ہوں گی, دنیا بھی تمہارے آگے آئے گی. مانا, لیکن ابراہیمی نظر مشکل سے پیدا ہوتی ہے, مانتے ہیں. اس کردار کو پیدا کرنا آسان نہیں ہے, کام نہیں ہے. بالکل. تو اپنے آپ کو تمہیں اس دنیا کے فتنوں سے بچا کے نکلنا ہوگا. پوری وارننگ ہے, پورا پلان دیا جا رہا ہے, پوری ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ تم کس طریقے سے اس مقام کو حاصل کرو گے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا, بہت سخت وارننگ دی اقبال نے یہاں. کہتے تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے, حضر چیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعظیم. یاد رکھنا ایک بات کو, تم اگر بڑے چھوٹے میں تمیز کرو گے, بندہ اور آقا میں فرق ڈالو گے, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت مار پڑے گی تم کو. اللہ سے ڈرو, انسانوں میں مساوات قائم کرو. کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے تمہاری سوسائٹی میں. کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی کوئی عزت نہیں, مسکین اور عاجز, کمزور اور بےکس ہو, یتیم و بیوہ کو تم رونتے چلے جاؤ. تاکہ یہ ہوگا, ہر دور میں ہوا ہے. اور جو طاقتور ہیں تم میں, اختیار رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, منسٹرز ہیں, ملک کا صدر ہیں, ناپاک اور پلیت لوگ ہوں گے, لوگوں کی عزت اور آبروؤں پہ حملے کریں گے. ایسا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت تمہیں مار پڑے گی, تباہ برباد کر دیا جائے گا تمہیں. سخت ہے فطرت کی تعزیریں. جب اللہ تعالیٰ پنش کرتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے, لیکن اس کی لاٹھی بڑی سخت اور بے آواز ہوتی ہے. اللہ سے ڈرنا, ایسا نہ کرنا. ہم نے یہی ظلم کیے تھے تو ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا. بالکل. ہم کو یہی کہا جا رہا ہے آئندہ نہ کرنا. ہم نے ظلم کیے, ہم نے اس کی سزا پائی ہے. پھر سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. یتیموں کا پھر کہتے ہیں اب تم لیڈرشپ رول پہ آنا ہے, اب تم نے کردار سنبھالو, تمہارا لیڈرشپ رول تمہیں چاہیے, امت کو انسانی تو قیادت چاہیے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم, ہیو فیتھ, وی کین ڈو اٹ. کوئی چیز ناممکن نہیں ہو تمہارے لیے.
عمل پہ اہم، مل کے کرو کام سارے، یونٹی، متحد ہو کے کام کرو. محبت فاتح عالم، ایسی محبت ہو تمہاری کہ پورے جہان کو تم پیار سے فتح کر لو. تلواروں کے بجائے دلوں سے. یہ تمہاری شمشیریں ہیں جہاد زندگانی میں، کیونکہ لوگ تم سے محبت اور پیار کریں. اس طرح نہیں کہ تم لوگوں کے گھروں کو بم سے اڑاؤ، ان کو ذبح کرو اور پھر کہو کہ میں اسلام نافذ کرنے جا رہا ہوں. اتنا جرأت اور کردار تمہارے اندر ہو کہ تمہارے عشق اور پیار میں گرفتار ہو. تمہاری دعوت اتنی مضبوط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال پرسنالٹی کا ایک خوبصورت جمال یہ ہے کہ آپ کے عشق اور پیار میں دیوانوں پروانوں کی طرح اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. یہ سنت ہے. سنت لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے دین کی طرف لانا نہیں ہے. سنت محبت میں گرفتار کر کے اپنے پاس کھینچنا ہے. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ہوئے مدفون زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. تم اگر آسانی کی زندگی تلاش کرو گے، عیاشی کی زندگی ڈھونڈو گے، کیجول لائف سٹائل ہوگا، تم اگر کمفرٹ لیول چاہو گے، تمہارے گھروں میں کمروں میں ایئر کنڈیشنرز، کارپیٹس اور ہر قسم کے عیاشیاں تم تلاش کرو گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. جو سخت زندگی گزارتا ہے، سخت کوش ہوتا ہے، مورلی فزیکلی اسپرچولی ٹف ہوتا ہے، وہی دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے. آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ قوموں کی تاریخیں کیا ہیں. شمشیر الثنا اول، طاؤس اور رباب آخر. شروع میں وہ تلواریں نکلے تھے، آخر میں ناچ گانے اور ڈانس ڈسکو اور میوزک میں پھنس کے رہ گئے. اب بیڑا غرق ہو گیا ان قوموں کا. ایسا نہ کرنا. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں بے خبر نکلے. یہ اپنے بارے میں بات کی کہ ہمارا نرم رو قاصد پیغام زندگی لایا. ہمارا جو اقبال، دھیمے دھیمے بات کرنے والے اقبال، معصوم سے دیکھنے میں لگنے والے ایک فلاسفر پوئٹ، وہ زندگی کا پیغام لے کر آئے تمہارے لیے. اور جو پوری دنیا کے سیٹلائٹ سے، چینل سے، ریڈیو سے اور انٹرنیٹ سے اور کمیونیکیشن سسٹم پر بڑی تعلیم اور دنیا جہان کی ٹیکنالوجی استعمال جنہوں نے کی، ان کو کائنات اور حکمت اور انسانیت کے راز سمجھ میں نہیں آئے. یہ جو راز ہم تم کو بتا رہے ہیں، جو سیکرٹس ہم تمہارے سامنے کھول رہے ہیں، یہ ہمارا نرم رو قاصد کسی اور جہان سے خبریں لے کر آیا ہے. پھر کہتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. افراد کا یقین، their belief، یہی ہے جو تمہاری تقدیر تبدیل کرے گا. کبھی شک میں مبتلا نہیں ہو جانا. never doubt your country, never doubt your ideology, never doubt your identity. اور دشمن جب بھی حملہ کرے گا ہمارے یقین کو ہلائے گا. علامہ اقبال فضول آدمی تھے نعوذ باللہ، ان کا تو کچھ آتا ہی، وہ صرف شاعر تھے. پاکستان غلط بن گیا، پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا، پاکستان بچے گا ہی نہیں. اب یہ شک ہے جو ہمارے وجودوں میں ڈالتے ہیں. تھوڑی سی بھی نا امیدی آتی ہے تو ہم لوگ یہ سوال جو ہے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے. کبھی اس میں مبتلا مت ہونا. never doubt your identity and ideology. کبھی اپنے وجود پہ شک نہیں کرنا. خدا کے ترجمہ بھی ہو، خدا کے رازدار بھی ہو. اور پھر تو راز کن فہ کہاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. وہی بات کہ تم کن فیکون کا راز ہو، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا رازدار ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی کے رازدار ہو، اپنی اسپرچوالٹی کو ڈیولپ کرو، اپنی حقیقت کو پہچانو، پھر اللہ کے رازدار ہوگے. جو اللہ کرنا چاہے گا تم سے شیئر کرے گا پہلے. پھر تم اللہ کے رازوں کو جانو گے تو پھر اس طرح آپریٹ کرو جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جانا، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا. اس کی مرضی کو سمجھو پہلے. ہوس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو. لالچ نے، گریڈ نے، امپیریلزم نے، کولونیزم، اس تمام لالچ اور وسائل پہ قبضہ کرنا، پوری دنیا میں جنگ، انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا آج کل کے جدید انسان نے. اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. تمہارا رول یہ ہے کہ تم انسانیت کو جوڑو، انسانیت کے لیول پر بات کرو، محبت اور پیار کی بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. تم رحمت للعالمین کے صدقے وہ رول ادا کرو جو تمہیں ایک انسان کا رول دیا گیا ہے. یہ ہندی یا خراسانی یا افغانی و تورانی، تو ہے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. تمہیں ہر جگہ نیشنلزم میں لوگ تقسیم ملیں گے. میں انڈین ہوں، میں ایرانی ہوں، میں افغان ہوں. اگر تم کوئی لیڈرشپ رول چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کام لے، تم اس بڑے بے کراں سمندر میں، ملت اور امت کے سمندر میں گم ہو جانا. نیشنلزم میں پھنسنا نہیں. تمہاری شناخت تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن فوقیت نہیں ہونی چاہیے. تمہاری آئیڈیالوجی اسلام ہے اور تمہاری آئیڈینٹی اس علاقے سے تمہارا تعلق ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن امت کو تعصب کا ذریعہ نہ بنانا اس کو، ورنہ تباہ برباد کر دی جاؤ گے. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. پھر وہ خودی پہ آئیں دوبارہ. وہ ساری دنیا کی اسٹریٹجی بتاتے ہوئے تمہارے اسپرچول ڈائمنشن جب عروج پہ ہوگی. خودی میں ڈوب جا غافل. اصل سیکرٹ آف لائف یہی ہے، سر زندگانی، زندگی کا سیکرٹ یہی پہ. اور پھر نکل کر حلقہ، یہ تو صبح شام جو دیکھ رہے ہو، جو دنیا میں تم زندگی گزارتے پھر رہے ہو، اس سے نکلو، اللہ تعالیٰ کے رازدار بنو. سیکرٹ آف لائف، زندگی کا مقصد حیات جب تک تم نہیں جانو گے.
اور پھر بہت خوبصورت بات کہ تیرے علم و فطرت کی، تیرے علم و محبت کی نہیں انتہا کوئی، نہیں تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. تم جس طرح پوری انسانیت کو محبت اور پیار سے اپنے قریب لا سکتے ہو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تمہارا کردار ہے، تمہارا کیریکٹر ہے. یہ بھی بشارت اور طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فطرت کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج دیکھنا چاہتا ہے کوئی جہان میں، تو بندہ مومن میں نظر آئے گا. بندہ مومن کا کردار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اپنی محبت اور پیار سے بلانا، سختی نہ کرنا. تمہارے پیار اور محبت لوگوں کو اپنی طرف کرے گا. دیکھیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا. کوئی پیدائشی جنتی اور جہنمی نہیں ہے. اپنی کردار فیصلہ کرے گا کہ تم مسلمان ہوتے ہو، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، سعید یا شقی، یا جہنمی ابو جہل بنو گے یا ابو لہب بنو گے یا ابو بکر، عمر، عثمان، علی. تمہارا کردار. لہذا غلطی نہ کرنا. یہاں پہ یو گاٹ ون لائف، ایک زندگی ہے. یو ہیو نو چوائس ہے. یو کین ناٹ افورڈ ٹو میک اے مسٹیک. اپنے آپ کو درست رکھنا. اقبال امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ. اقبال جن کا دور اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا. بالکل. جب تک یہ امت مسلمہ اپنا عروج حاصل نہیں کرتی، خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم نہیں ہوتا، جب تک وہ بشارتیں پوری نہیں ہوتی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جب تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام قائم نہیں ہوتا، اقبال امت مسلمہ کے لیے تحفے کی حیثیت سے قائم رہیں گے. بدنصیب ہے وہ قوم، بدنصیب ہیں وہ لوگ جو علامہ اقبال سے فیض نہ لے سکیں. علامہ اقبال 20ویں صدی میں امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے سب سے بڑے دائی اور سب سے بڑے عاشق، اور جو پیغام انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو دیا ہے. آج ہم اس پروگرام کو تو کنکلوڈ کر رہے ہیں لیکن اس مشن کو کنکلوڈ نہیں کر رہے. انفیکٹ اس مشن کا جھنڈا ہم نے اب اٹھایا ہے. یہ ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے. اور پاکستان کی نوجوان نسل اور خاص طور پر وہ مسلمان خطے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، اقبال کا فیض وہاں بھی جاری ہے. آنے والے دور میں اس پاکستان کا شاندار مستقبل ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ایک غیر معمولی پیغام ہے یہاں پر. اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لو. اگر اپنے آپ کو اس تقدیر سے جدا کیا بد نصیب ہو جاؤ گے. اس پاکستان پہ شک نہ کرنا، اس کے بننے پہ شک نہ کرنا، کبھی اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی آئیڈینٹی پہ شک نہ کرنا. آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی اگر اس پاکستان سے خیانت کی. تو یہ پاکستان اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. اس پاکستان کو بنانے کے لیے اللہ نے اقبال کو بھیجا. اس پاکستان کو بنانے کے لیے اللہ نے 40 لاکھ شہیدوں کا خون ہم سے کفارے کے طور پر لیا. ہمارے صدیوں کی غفلت تھی جس کا کفارہ ہمارے بڑوں نے دیا. اس پاکستان پر شک نہ کرنا کبھی. اور اللہ کے فضل سے جو عروج اس کا لکھا ہوا ہے، جو عروج امت کا لکھا ہوا ہے، اس کا آغاز اسی پاکستان سے ہوگا. یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا لیجئے. علامہ اقبال بارش کی وہ پہلی جھڑی تھے. علامہ اقبال وہ خوبصورت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے جنہوں نے امت کو بیدار بھی کیا اور اب امت کو عروج پر بھی انشاءاللہ لے کر جائیں گے. آج پورے پاکستان میں ہم بھی جانتے ہیں کہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے. ہر طرف فساد اور فتنہ نظر آتا ہے لوگوں کو. سیاسی انتشار ہے، مذہبی انتشار ہے، دہشت گردی ہے، معاشی طور پر انسان ظلم کا شکار ہے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کے حکمران ہوش میں آئیں. اللہ نے جو تقدیر اس پاکستان کی لکھ دی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ اس کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا رون دیا جائے گا. اب وقت ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں. ہم نے اس اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ نظام عدل قائم کریں گے، شریعت قائم کریں گے، اللہ کے دین کے مطابق اس ملک کو مسلمانوں کا مرکز بنائیں گے. بالکل. اس کے حکمران، اس کے دانشور، اس کا میڈیا، اس کے سیاستدان جو غفلت کا جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. یاد رکھیے جو اقبال نے کہا ہے، فطرت کی تعزیریں بہت سخت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو اگر پورا نہیں کریں گے، جو اللہ نے مکتوب کر دیا، جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس پاکستان کی، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رون دیا جائے گا. جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو، چاہے وہ تمام لوگ ہوں، چاہے وہ شیخ مجیب ہو، چاہے وہ جو ایلیمنٹس ہوں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان کا دنیا اور آخرت میں بدترین انجام. اور جو آج کے حکمران ہیں ان کو بھی ہوش میں آنا چاہیے. اس پاکستان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راز کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ایک امت کے عروج کا مرکز اور زینہ اور ذریعہ بنایا ہے، اس کے ساتھ جو خیانت کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو